اچھا جناب صاحب، جی سی سی کنٹریز کا آپ نے کچھ تو ذکر کیا، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اس جنگ کے بعد جی سی سی کنٹریز کا یا مڈل ایسٹ کا نقشہ یہ نہیں رہے گا، یا پریارٹیز یہ نہیں رہے گی، یہاں پہ بڑی تبدیلیاں آئیں گی. تو آپ کو کس طرح کی تبدیلیاں آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ پھر تو بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو جائے گا جی سی سی ممالک میں، کیونکہ جس طریقے سے ایران رسپونڈ کرے گا تو پھر سے ایک ریپیٹ راؤنڈ شروع ہو جائے گا. تو آبویسلی آپس میں یہ ممالک جو ہیں، اور اگر ایران کے ہاتھوں سفر کریں گے سو دے ول بی ویری بٹر اباؤٹ اٹ. اور یہ جو بٹرنس ہے، یہ جو کڑوا پن ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپس میں بڑی دیر تک جو ہے جاری رہے گا. اور جی سی سی ممالک یہ نہیں بھولیں گے کہ ایران نے ان کے ساتھ کیا کیا. تو لیکن جی سی سی ممالک کو ایک اور بھی جو ہے ایک چیز کا آزمائش کا ایک سامنا ہوگا کہ یو ایس جو ہے ان کی پریزنس جو ہے وہ بھی ان کے لیے کوئی کارآمد ثابت نہیں ہوئی. تو یو ایس بھی جو پنجے گاڑے میں وہ بھی وہاں سے نہیں نکلنا چاہے گا، کیونکہ وہ پیٹرو ڈالر جو ہے وہ اس کی اکانومی کو بہت بڑا سہارا دیتا ہے. تو بہرحال بعد میں اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک کوئی شاید ہمیں ریجنل سیکیورٹی میکنزم بنانا پڑے، اور پاکستان کو بہت زیادہ ڈپلومیٹک ایفرٹس کرنا پڑے گا کہ یہ پورا ریجن جو ہے اس کو سٹیبلائز کریں. اور پھر اس وقت جو ہے اس میں چائنا، رشیا بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اور ایونچولی جو ہے جی سی سی ممالک کو بھی یہ ری تھنکنگ کرنی پڑے گی کہ فیوچر میں انہوں نے کس کے ساتھ اپنے آپ کو الائے کرنا ہے. بٹ دس ول اگین ٹیک دیم ٹائم. ایک دم یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. جب تک کہ یو ایس کمزور نہیں ہو جاتا تب تک وہ یہاں پہ ہی پنجے گاڑ کے رکھنا چاہے گا. تو واقعتاً جو ہے یہ خطہ جو ہے یہ جو سفر کر رہا ہے اس کے ایفیکٹس کافی دیر تک چلتے رہیں گے. اور پھر جی سی سی ممالک یہ بھی سوچیں گے کہ کس طریقے سے ہم ہرموز میں سے جو ایران کی ڈومیننس ہے اس سے نکلا جائے، اور کس طریقے سے کوئی ایسے راستے اختیار کیے جائیں کہ ہمارا جو آئل جو ہے وہ ہم ایکسپورٹ کر سکیں. تو اس میں تمام ممالک کے پاس صافی صاحب ایک بڑا ایک ہے کہ یہ اپنی پائپ لائنز لے کے آئیں تھرو سعودیہ، پھر یہ عمان کے تھرو، اور انڈر سی کر کے اس کو گوادر پہ آ کے تو ٹرمینیٹ کریں. اور پھر جو یہاں سے گوادر سے ساری آئل ایکسپورٹ جو ہے اس کی پاسبلٹی ہے، اور پھر وہی وہاں سے بھی پائپ لائن جو ہے وہ چائنا کو بھی جا سکتی ہے، وہ سی پیک کو بھی اس کو کمپلیمنٹ کر سکتی ہے. تو گوادر ایک بہت بڑی اپورچونٹی ہے جو پاکستان ان کو افورڈ کر سکتا ہے. وہ اپنی اپنی پائپ لائنز وہاں پہ لے آئیں، اور تاکہ ہرموز کا ان پہ جو ہے پریشر جو ہے اس طریقے سے نہ رہے. تو اس طریقے کی چینجز آئیں گی بیچ میں. جن صاحب، جب ایران کی طرف سے گلف کنٹریز کو مارا جائے گا تو ایران کی طرف سے تھریٹ وہ زیادہ فیل نہیں کریں گے، اور ان کا امریکہ پہ انحصار مزید نہیں بڑھ جائے گا؟ دیکھیں ابھی تو میں جنگ کے دوران کی بات کر رہا ہوں نا. جی. تو آبویسلی جب نقصان ہو جاتا ہے اور جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس خطے کو دوبارہ سے پھر ری اورینٹیشن کی ضرورت ہوگی. تو آبویسلی جس طریقے سے میں نے کہا ہے کہ یہ جو کیسے آپ بھول سکتے ہیں کہ آپ کے ملک پر بامبنگ کی جائے اور آپ صبر ہی کرتے رہیں. تو یہ اس میں بھی میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ بھولیں گے تو نہیں، لیکن ایونچولی انٹر ڈپینڈنس اتنی ہے، جغرافی اس طرح کی ہے کہ، اور پھر ہم جیسا جو ملک بیچ میں ہے، تو ان کو پھر سے قریب آنا پڑے گا، ان کو ری تھنک کرنا پڑے گا.
یہ ہمیشہ کی دشمنی جی سی سی ود ایران اور ایران ہمیشہ ادھر اس طریقے سے نہیں ہوگا. اینڈ یو نیور نو کہ جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو ایران خود ہی ایک جی سی سی ممالک کو کچھ اس طرح کی ڈپلومیسی اختیار کرے کہ جس میں ندامت تھوڑی سی نظر آئے, اور پھر آبویسلی وہ یہی اس کا سٹینڈ ویو پوائنٹ تو یہی ہے کہ میں نے یو ایس بیسس پہ اٹیک کیا, آپ پہ نہیں کیا. تو پھر سے ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں. اچھا, چائنا اس حوالے سے کیا کردار ادا کر سکتا ہے اور کیا کر رہا ہے اس وقت؟ صاحب اس پوری جتنی جنگ ہو رہی ہے, میرے ایک محتاط اندازے کے مطابق سب سے بڑا بینیفیشری اس کا چائنا ہے, کیونکہ چائنا کوائٹ رہتے ہوئے بھی اور نظر نہ آتے ہوئے بھی اس کانفلکٹ سے بہت زیادہ مستفید ہو رہا ہے. اور کہتے ہیں کہ جب آپ کا دشمن غلطی کر رہا ہو تو اس کو مت روکو. تو ابھی چائنا بھی جو ہے اس میں نہیں پڑ رہا, اس لیے بیکاز یو ایس جس طریقے سے برے طریقے سے ایکسپوز ہو رہا ہے, تو سب سے پہلی بات جو ہے وہ چائنا آلٹرنیٹو پھر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے لوگوں کو, اور اسپیشلی گلوبل ساؤتھ کو, جو انڈر ڈیولپڈ ممالک ہیں, ان کو ایک آلٹرنیٹو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, یعنی کہ وہ فیوچر کی امید بن کے ابھرتا ہے. تو ابھی بھی ایران کو جو سیٹلائٹ سسٹمز وغیرہ جو دیے ہوئے ہیں وہ چائنیز بے دو سسٹم ہی استعمال کر رہے ہیں, ان کی جو ایکوریسی ہے وہ اسی کے مرہون منت ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے ایک یو این میں ریزولوشن کو ویٹو کر کے جس طریقے سے چائنا نے ایران کو پروٹیکٹ کیا ہے, اینڈ چائنا ہیز کیپٹ دا تھریٹ اوے ایٹ دا بے, تو یہ بڑی سوچ ہے اس میں. اور پھر جس طریقے سے 10 مئی کو پاکستان نے بھی جو چائنیز اکوپمنٹ, مہارت ہماری الحمدللہ اور فتح اللہ کی, لیکن جس طریقے سے چائنیز اکوپمنٹ, چائنیز ٹیکنالوجی اپنے آپ کو پروو کر رہی ہے, تو سلولی گریجولی جو ہے جو دنیا جو ہے وہ ملٹری ہارڈ ویئر کے لیے جو ہے وہ چائنا کی طرف ہی آئے گا. تو چائنا میرے خیال میں بڑا بینیفٹ کرے گا, رشیا اس میں بینیفٹ کرے گا, اور یہ جو ایشیا جو ہے ابھی جب یہ جنگ ختم ہو جاتی ہے تو آبویسلی پھر امریکہ بھی اپنے سبق سیکھ لے گا, اور پھر اس کا اتنی بڑی اور اتنی مہنگی جنگ میرا نہیں خیال کوئی نیکسٹ پریزیڈنٹ کرنے کی کوشش کرے گا. تو بیسیکلی جو ہے ایشیا جو ہے وہ کنسالیڈیٹ کرے گا, جس کا بینیفٹ چائنا کو ہوگا. یوریشیا بنے گا, بیلٹ اینڈ روڈ سکسیڈ کرے گی, سی پیک سکسیڈ کرے گا. تو یہ سارے جو ہے یہ انڈیکیٹرز یہی ہیں کہ چائنا ول بینیفٹ.